پیارے بچوں، آداب۔ آج ہم منرلز کے بارے میں سیکھیں گے۔ منرلز جو یہ آپ کو مختلف چیزیں دو ونڈو میں دکھائی دے رہی ہیں، یہاں اور یہاں پر، یہ مختلف قسم کی منرلز ہیں۔ یہاں پہ آپ کو کاپر دکھائی دے رہا ہے، یہاں پہ آپ کو لیڈ دکھائی دے رہا ہے، یہاں پہ آپ کو ٹین، یہاں پہ آپ کو نکل، اور یہاں پہ آپ کو سٹیل دکھائی دے رہا ہے، یہاں پہ زنک ہے۔ یہ براس کے آئٹم آپ کو دکھائی دے رہے ہیں دوسری ونڈو میں۔ یہاں پہ آپ کو المونیم دکھائی دے رہا ہے۔ یہ بیچ میں جو آپ دیکھتے ہیں یہاں پر، یہ برونز ہے اور یہ سٹیل ہے، اور یہاں پہ جو برما دکھائی دے رہا ہے آپ کو، یہ کاپر ہے اور یہ آئرن ہے۔ تو یہ مختلف قسم کی معدنیات ہیں جو ہمارے مختلف قسم کے کاموں میں کارگر ثابت ہوتی ہیں۔ اب ہم اس کے بارے میں مزید تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ منرل از اے نیچرلی اوکرنگ سبسٹینس۔ منرل ایک قدرتی طور پر پائی جانے والی چیز ہے دیٹ ہیز اے ڈیفینٹ کیمیکل کمپوزیشن، جس کی ایک مقرر شدہ کیمیائی بناوٹ ہوتی ہے۔ Minerals are not evenly distributed over space۔ معدنیات جو ہوتے ہیں یہ برابری کے ساتھ پوری دنیا میں تقسیم نہیں ہے۔ یہ پوری دنیا میں ہر جگہ پر نہیں ملتے۔ They are concentrated in a particular area۔ یہ کسی مخصوص ایریا میں مرکوز ہوتے ہیں۔ یہ some minerals، کچھ معدنیات جو ہوتے ہیں، are found in areas، ان علاقوں میں ملتے ہیں، which are not easily accessible، جو ایریاز آسانی کے ساتھ پہنچ کے قابل نہیں ہوتے ہیں، جہاں پر انسان آسانی کے ساتھ نہیں پہنچ سکتا ہے، ایسے ایریاز میں کچھ معدنیات کے ذخائر ہوتے ہیں، such as Arctic Ocean، جیسا کہ ارکٹک اوشنز جو ہیں ان کی بیڈ تک آسانی کے ساتھ رسائی نہیں ہوتی ہے، اوشن کی تہ تک، سمندر کی تہ تک رسائی نہیں ہوتی ہے، تو بہت ساری معدنیات وہاں پر ملتے ہیں۔ اسی طریقے سے انٹارکٹیکا میں جو بڑے بڑے سمندر ہیں، وہاں پر بھی ان سمندر کی بیڈ جو ہیں وہاں پر بھی کچھ معدنیات ملتی ہیں۔ یہاں پر انسان کی رسائی آسانی سے نہیں ہوتی ہے۔ Minerals are formed in different types of geological environments۔ اور معدنیات بنتے ہیں مختلف قسم کے زمینی ماحول میں، یعنی مختلف جو جیولوجیکل انوائرمنٹ ہوتا ہے، زمین کی مٹی کے ریلیٹڈ جو انوائرمنٹ ہوتا ہے، اس مختلف قسم کے انوائرمنٹ کے حساب سے منرلز بنتے ہیں۔ انڈر ویرینگ کنڈیشنز، اور مختلف شرائط کے تحت بنتے ہیں۔ یہ ہم آگے پڑھیں گے، جیسے ہم آگے چلتے جائیں گے پڑھیں گے کیا کیا شرائط ہوتی ہیں
کیا کیا انوائرمنٹ ہوتا ہے. دے آر کریٹڈ بائی نیچرل پروسیسز. اور منرلس پیدا ہوتی ہیں قدرتی عمل کے ذریعے. قدرتی عمل کے ذریعے یہ پیدا ہوتی ہیں ود آؤٹ اینی ہیومن انٹرفیرنس، بغیر انسانی مداخلت کے. منرلس کی ڈیولپمنٹ میں انسان کا کوئی ہاتھ نہیں ہوتا ہے. یہ قدرتی طور پر مختلف پروسیس سے گزر کے یہ منرلس وجود میں آتی ہیں. They can be identified on the basis of their physical properties. تو ان کی ہم شناخت کرتے ہیں، ان کو شناخت کیا جا سکتا ہے on the basis of their physical properties. ان کی جسمانی جو خصوصیت ہوتی ہیں ان کے بیس کے اوپر ہم ان کی شناخت کرتے ہیں. وہ کیا ہوتی ہیں؟ سچ ایز کلر، جیسا کہ کسی چیز کا رنگ ہوتا ہے، یا ڈینسٹی، یا اس کی وہ گھنا پن جو ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں، یا ہارڈنیس یا سختی جو ہوتی ہے. اینڈ کیمیکل پراپرٹیز، اور کیمیائی خصوصیات جو ہوتی ہیں سچ ایز سولوبلٹی، جیسا کہ حل ہو جانا کسی چیز میں، کسی چیز کے ساتھ مکس ہونا، حل ہو جانا. تو ان خصوصیات کی بنیاد کے اوپر ہم ان کی شناخت کرتے ہیں، اور ان کی کیٹیگریز بھی ہم انہی بیسس کے اوپر ہم جو ہے وہ بناتے ہیں. اب ٹائپس آف منرلس. منرلس جو ہیں ان کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں. منرلس جو ہوتے ہیں یہ دو قسم کے ہوتے ہیں مینلی. ایک کو میٹلک کہتے ہیں، دوسرے کو نان میٹلک کہتے ہیں. تو نان میٹلک جو ہے اس کی تو قسم نہیں ہوتی ہے، البتہ میٹلک جو ہے وہ فردر دو قسموں میں اور بدل جاتا ہے. ایک کو فیریس کہتے ہیں، وہ دوسرے نان فیریس ہوتے ہیں. ان کی تفصیل ہم آگے پڑھیں گے. There are over 3000 different minerals. یہاں پر 3000 ڈفرینٹ منرلس ہوتے ہیں. دنیا میں تقریباً 3000 قسم کے منرلس ہیں. آن دا بیسس آف کمپوزیشن، ان کی بناوٹ کی بیس پر، منرلس کی بناوٹ کی بیس پر منرلس آر کلاسیفائڈ. تو معدنیات کو کلاسیفائی کیا گیا ہے مینلی ایز میٹلک اینڈ نان میٹلک منرلس. جیسا کہ ہم نے پیچھے پڑھا کہ ان کی بناوٹ کی بیس کے اوپر معدنیات کو کلاسیفائی کیا گیا ہے، کیٹیگرائز کیا گیا ہے، ان کی گروپ بندی کی گئی ہے. زیادہ تر دو کیٹیگریز میں، ایک کو میٹلک کہتے ہیں اور دوسری کو نان میٹلک کہتے ہیں. جیسا کہ آپ میٹلک والی کیٹیگری دیکھ سکتے ہیں. یہاں پہ جو ہے یہ لوہا ہے، آئرن ہے، آئرن کی آئٹمس ہیں، یہ میٹلک ہے. اور یہاں پر لائم سٹون ہے، یہ لائم سٹون ہے، یہ نان میٹلک ہے. ایگزامپل آف میٹلک منرل، یہاں پر یہی ایگزامپل ہے کہ یہ دیکھو، یہ آئرن راڈ ہیں، اور یہاں پر یہ پائپ ہیں آئرن کے بنے ہوئے ہیں، ان میں آئرن ہے. تو یہ میٹلک منرل کیٹیگری میں آتا ہے. اور یہاں پہ لائم سٹون ہے، اس میں کوئی آئرن نہیں ہے، اس لیے یہ نان میٹلک کیٹیگری میں آتا ہے. میٹلک منرلس کنٹین میٹل ان را فارم. اب پیچھے تصویروں کو دیکھ کر آپ نے
جانچ لیا ہوگا کہ میٹلک منرلس جو ہوتے ہیں ان میں میٹل ہوتا ہے، کنٹین میٹل، ان میں میٹل ہوتا ہے جسے اردو میں دھات کہتے ہیں، وہ ہوتی ہے ان را فارم، کچی قسم میں ہوتی ہے۔ میٹلس آر ہارڈ سبسٹینسز، جو میٹل ہوتے ہیں وہ سخت چیز ہوتی ہے، دیٹ کنڈکٹ ہیٹ اینڈ الیکٹریسٹی، جو پاور کو اور گرمی کو کنڈکٹ کرتے ہیں، اینڈ ہیو اے کریکٹرسٹک لسچر، اور ان کی ایک اور شائن، تو ان کی ایک مخصوص ایک چمک ہوتی ہے۔ نان میٹلک منرلس، غیر معدنیاتی منرلس جو ہوتے ہیں، جیسا کہ پیچھے آپ نے تصویر میں لائم سٹون کو دیکھا، ڈو ناٹ کنٹین میٹلس، ان میں میٹلس نہیں ہوتا۔ لائم سٹون، مائکا اینڈ جپسم آر ایگزامپلس آف سچ منرلس۔ لائم سٹون یعنی چونے کا پتھر، مائکا اور جپسم جو ہیں یہ ایگزامپلس ہیں ایسے معدنیات کی جن کی ہم تصویریں واضح طور پہ آگے دیکھیں گے۔ یہاں پہ لائم سٹون ہے، تو یہاں پہ آپ کو لائم سٹون دکھائی دیتے ہیں۔ ان کی خاص بات یہ ہے کہ ان میں میٹلک جو پارٹ ہے وہ نہیں ہے۔ یہاں پہ آپ کو مائکا دکھائی دیتا ہے، اس میں آپ کو جو ہے وہ میٹلک چیز کوئی بھی نہیں ملے گی، یعنی آئرن، کاپر، تو اس طرح کی چیز آپ کو نہیں ملے گی۔ یہاں پہ جپسن ہے، اور میٹلک آر فردر کلاسیفائڈ ایز فیرس اینڈ نان فیرس، فیرس اینڈ نان فیرس، تو میٹلک جو ہیں ان کو مزید کلاسیفائی کیا گیا ہے، ان کو مزید ان کی گروپ بندی کی گئی ہے فیرس کے طور پہ اور نان فیرس کیٹیگری کے طور پر۔ جہاں پہ آپ کو فیرس میٹیریل دکھائی دیتا ہے، یہاں پہ آپ کو نان فیرس میٹیریل دکھائی دیتا ہے۔ ان میں کی خاص کیا بات ہے وہ ہم آگے پڑھیں گے تفصیل۔ فیرس میٹیریل لائک آئرن اور مینگنیز اینڈ کرومائٹس کنٹین آئرن، تو فیرس سامان جیسا کہ آئرن کی کان ہے، یا مینگنیز ہے، یا چیرومائٹس ہے، یہ ان میں لوہا ہوتا ہے۔ یہاں پہ آپ کو مینگنیز کے جو ٹکڑا ہے وہ دکھائی دیتا ہے، یہاں پہ آپ کو چیرومائٹ کا دکھائی دیتا ہے۔ تو یہاں پہ اے نان فیرس منرل ڈز ناٹ کنٹین آئرن، اور نان فیرس منرلس جو ہے وہ لوہا نہیں رکھتی، اس میں لوہا نہیں ہوتا ہے، اس میں لوہے کا پارٹ نہیں ہوتا ہے، بٹ may contain some other metal، لیکن ان میں کچھ دوسرا سامان، کچھ دوسری دھات اس میں ہوتی ہے، سچ ایز گولڈ، جیسا کہ گولڈ ہوتا ہے، گولڈ کا پارٹ اس میں ہوتا ہے، یا سلور کے کچھ جو اس میں ہوتے ہیں، کاپر یا لیڈ، یہ چیزیں اس میں ہوتی ہیں۔ کاپر تانبا ہوتا ہے، لیڈ ہی ہوتی ہے۔ اب یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ گولڈ ہے، یہ گولڈ کی تصویر ہے، یہ نان فیرس میں پایا جاتا ہے۔ یہ چاندی کی تصویر ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ بھی نان فیرس میں ملتا ہے، اور یہ کاپر کی ہے، یہ بھی نان فیرس میٹل میں ملتا ہے، اور یہاں لیڈ ہے۔ منرل فیولز لائک کول اینڈ پیٹرولیم آر آلسو نان میٹلک منرلس، اور معدنیاتی ایندھن جیسا کہ کول ہے یا پیٹرولیم ہے وہ بھی نان میٹلک معدنیات ہیں۔
یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ کول اور پیٹرولیم جو ہیں وہ بھی نان میٹلک منرلس ہیں. We use minerals in our daily life in various forms. ہم استعمال کرتے ہیں معدنیات کو اپنی روزانہ زندگی میں in various forms، مختلف صورتوں میں ہم استعمال کرتے ہیں. لائک کول، جیسا کہ کوئلے کی صورت میں ہم استعمال کرتے ہیں، اور آئرن کی صورت میں ہم استعمال کرتے ہیں. آئرن یعنی لوہے کی صورت میں لوہے کی چیزیں یوز کرتے ہیں. ہم کوئلہ جو ہے یہ جلانے کے لیے استعمال کرتے ہیں. اور سٹیل کے ہمارے پاس برتن ہوتے ہیں. یہاں پہ آپ کو پیٹرولیم کی جو ہے یہ پیٹرولیم ہے اور یہ کوئل ہے، اور یہاں پر آئرن کی چیز ہیں، آئٹمس ہیں، اور یہ آپ کو سٹیل کے برتن یہاں پہ دکھائی دیتے ہیں. تو مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا. میں آپ کے لیے اپنی آنے والی ویڈیو میں ایک اور سبق کے ساتھ حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے خدا حافظ.